بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا نصص نمبر 28 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم۔ يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، ان الذين بے شک جو لوگ ینادون کا آپ کو پکارتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، من وراء الحجاب دیواروں کے پیچھے سے، اکثرهم ان کے اکثر لا یعقلون سمجھ نہیں رکھتے، ولو انہم اگر یہ بات ہوتی کہ وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکلتے، لکان خیر لهم تو بہتر ہوتا ان کے لیے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں اور رحیم ہے، بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ان جاءکم اگر آئے تمہارے پاس، فاسقن کوئی فاسق غیر معتبر آدمی، بنبن کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا تو تحقیق کرو، ان تصیب یہ کہ ایسا نہ ہو کہ تصیبو پہنچے تمہیں قومن کسی قوم کو، بجہالت نادانی سے، فتصیبو بس ہو جاؤ تم، علامہ فعلتم نادمین، علامہ فعلتم اپنے کیے ہوئے پر، نادمین پیشمان۔ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اور جان لو، ان فیکم کہ تم میں، رسول اللہ اللہ کے رسول ہے، لو یطیعکم اگر کہا مانے وہ تمہارا، فی کثیر بہت سے، من الامر کاموں میں، لعنتم تو ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے تم، ولیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے، حبب الیکم محبوب کیا تمہارے لیے، الایمان ایمان کو، وزین اور مزین کیا اس نے، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وکرہ الیکم اور ناپسند کیا تمہارے لیے کفر کو، والفسوق اور حد سے نکلنے کو، والعصیان اور نافرمانی کو، اولئک هم الراشدون یہی وہ لوگ ہیں جو نیک راہ پہ ہیں، فضلا فضل سے، من اللہ اللہ تعالیٰ کے، ونعمتا اور نعمت سے اس کی، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ دیکھو، فاسقن یہ کہتے ہیں، یہ اسم فاعل کا صیغہ فسقہ کے لغوی معنی ہے، یعنی اس کا لغوی معنی ہے یعنی کھجور کا اپنے چھلکے کے اندر سے باہر آنا، باہر نکل آنا، اور اسی سے فسقات رتبت عن قشرها، اور یعنی اس چیز کو، یعنی کھجور کو یا تر چیز کو اس کے چھلکے سے ہم یعنی باہر نکال دیا۔ پھر یہ لفظ یعنی عام، اس کو یعنی نکلنے، حد سے بڑھ جانے کو، دینداری سے نکل جانے کو، یہ لفظ عام ہو گیا، اس کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا، پھر ہر شریر و غیر معتبر و گناہگار آدمی کے لیے اس کا استعمال ہونے لگا۔ تبینہ، تبینہ تبین یعنی غور کرنا، پتہ لگانا، معلوم کرنے کے معنی میں ہے۔ ان تصیبہ، ان مصدریہ ہے اور مضاف خشیت معذوف ہے، ان کے بعد مضاف جو ہے نا وہ خشیت معذوف ہے، اور پھر وہ معذوف نکال کر پھر یہ جو ہے نا خشیت ان یہ مفعول لہو ہے۔ فیکم یہ اس ان کا اس یعنی خبر مقدم ہے، اور رسول اس کے لیے اس میں مؤخر ہے۔ لعنتم، عنتم یہ ماضی جمع مذکر حاضر ہے، عنیتا یعنی سمع یسمع سے بمانا مصیبت اور مشقت میں پڑنا، تکلیف اٹھانے کے معنی میں ہے۔ فضلا یہ مفعول، یعنی یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے، اے
افضل فضلا، اور نعمتن کے بعد منہ پوشیدہ ہے، اس کے بعد منہ پوشیدہ اور محذوف ہے۔ اب ان آیات مبارکہ کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ دیکھو، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ بے شک جو لوگ حجروں کے باہر آپ کو پکارتے ہیں۔ یہ آیات دیکھو، یہ وفد بنو تمیم کے متعلق نازل ہوئی۔ وہ جب خدمت نبی میں دوپہر کے وقت پہنچے، جب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، ان میں ایک جو ہے نا اقرب بن حابس اور عیینہ بن حسن بھی تھے۔ تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حجرات کے باہر سے آوازیں دی اور کہنے لگے، اے محمد، آپ باہر نکل آئے، ہماری مدح یعنی مدح زینت اور ہماری مذمت عیبدار بنا دیتی ہے، بس آپ بیدار ہو کر باہر تشریف لائیں۔ الورا کہتے ہیں جے کو الورا، ان الذین ینادون کا من ورا، ورا کہتے ہیں یعنی ہر وہ جانب جو تم سے کسی شخص کو اس کے سایہ کے ساتھ چھپا لے، یعنی خواہ وہ آگے ہو یا پیچھے۔ اور یہاں پر من ورا، تو ورا میں سے پہلے جو من ہے، یہ من ابتدائی غایت کے لیے ہے کہ آواز اس مقام سے شروع ہوئی اور دی گئی۔ الحجرہ، حجرہ اس زمین کا ایسا ٹکڑا جس کو چاروں طرف سے دیوار کھینچ کر روکا گیا ہو۔ اور یہ حجرتن، یہ فعلتن کا وزن بمعنی مفعول یعنی مفعولہ استعمال ہوتا ہے، جیسے قبضۃ بمعنی مقبوض، اور اس کی جمع جنہیں حجرات، حجرتن کی جمع حجرات ہیں۔ تو دیکھو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حجرات ہے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے حجرات مراد ہیں، یعنی ہر زوجہ محترمہ کے لیے ایک حجرہ تھا۔ ان کے آواز دینے کا واقعہ ان تمام حجرات کے پیچھے سے تھا، شاید وہ آپ کی تلاش میں تمام حجرات پر پھیل گئے تھے، یا انہوں نے آپ کے اس حجرے کے پیچھے سے آواز دی جس میں آپ آرام فرما رہے تھے، مگر آپ کی عظمت شان کے لیے جمع کا صیغہ لایا گیا، اگرچہ اس کا ارتکاب تو بعض نے کیا، مگر نسبت ان تمام کی طرف کر دی گئی، اور چونکہ تمام وفود کی صورت میں تھے اور باقی بھی اس پر راضی تھے، اس لیے یہ گویا کہ تمام نے یہ فعل کیا۔ اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں وہ بھی ہو جن کو مستثنا کرنے کا ارادہ کیا، یا یہ بھی احتمال ہے کہ مراد نفی عام ہو، کیونکہ قلت نفی کے موقع پر ہی شمار کی جاتی ہے۔ اب دیکھو کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی عظمت اور شان کو ذکر فرمایا، یہ کہ چیخ کر آواز دینے والوں کے لیے بیوقوفی اور جہالت لکھ دی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کے قیلولہ اور مقام خلوت کو کنایہ حجرات سے تعبیر فرمایا۔ تیسرا یہ ہے کہ یہاں پر دیکھو الف لام سے معرفہ ذکر کیا، الحجرات الف لام سے معرفہ ذکر کیا، اضافت سے نہیں۔ اگر ذرا اس میں اگر غور سے کام لیا جائے تو اول یعنی سورت سے اس آیات تک اسی طرح الف لام سے معرفے کو ذکر کیا۔ تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن امور کی نسبت ہے وہ دوسرے امور پر بلا تقید مقدم ہے، پھر اس نہیں کے بعد یعنی تقدیم کی جنس جیسے رفع صوت ہو گئے اور جہر کو پہلے لائے، گویا کہ پہلے دوسرے کے لیے تمہید کے معنی نے، پھر آواز آہستہ کرنے والے کی تعریف فرمائی تاکہ اس سے یہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بڑی قدر ہے، پھر اس کے بعد وہ لائے جو کہ اس سے بھی زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے، جو اس سے بڑھ کر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آرام فرمانے کی صورت میں دیوار کے پیچھے سے چیخ چیخ کر آوازیں وغیرہ دینا، چیخ چیخ کر اس طرح آوازیں دینا جیسے کہ عام آدمی کی جو ہے نا آواز وغیرہ دی جاتی ہے، یہ اس ترتیب سے اس لیے لائے تاکہ اس بدترین جسارت پر متنبع کر دیا جائے، کیونکہ جن کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر بلند کیا تو ان کے متعلق یہ جسارت جو ہے نا وہ انتہائی سخت ترین جسارت ہے۔ اب آگے ولو انہم صبروا، دیکھو ولو انہم صبروا، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ صبر کا مفہوم کیا ہے۔ ولو انہم صبروا، اگر یہ لوگ صبر کرتے یعنی اگر ان کا صبر قائم رہتا، تو دیکھو ولو انہم صبروا یہ محل رفع میں ہے، اور رفع میں اس کو جو ہے نا رفع میں فاعلیت کے بنا پر واقع ہے۔ صبر نفس کے خواہش کو یعنی روک کر رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو دوسری جگہ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، کہ یعنی اس سے نفس کو جو کہ مفعول ہے حذف کیا گیا، یعنی عرب کہتے ہیں نا کہ نا صبر عن ذلك، کہ آپ اس چیز پر صبر وغیرہ کریں، تو یہاں پر صبر کیسے کہتے ہیں کہ نفس کو خواہش ہے یعنی خواہش کو یعنی نفس کے خواہش کو روکے رکھنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر آ جاتے ہیں، لکان خیر لکم، تو ان کے لیے بہتر تھا۔ تو اس سے یہ فائدہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ باہر تشریف لاتے اور آپ کا نکلنا ان کی طرف اور ان کے خاطر نہ ہوتا تو پھر بھی یہ لازم تھا کہ اس وقت صبر کرتے، یہاں تک کہ ان کو علم ہو جاتا کہ آپ کا نکلنا ان کی طرف ہے،
تو صبر ان کے لیے دینی لحاظ سے بہتر ہوتا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے، بخشنے والے، غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے وسیع، یعنی بہت وسیع مغفرت اور رحمت والے ان، یعنی ان لوگوں سے بھی وہ جو یعنی وہ اپنی رحمت کو ہرگز تنگ نہ کریں گے، اگر یہ تو یعنی اگر یہ توبہ اور یعنی توبہ وغیرہ سے کام لے لے اور استغفار وغیرہ کر لے، تو وہ بڑے غفور اور رحیم ہے۔ اب آگے ان آیات میں، یعنی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اب یہاں پر ولید بن عقبہ کی بدگمانی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اچھی طرح تحقیق کرو۔ اس بات پر دیکھو تمام کے تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ ولید بن عقبہ کے متعلق نازل ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بنی مستلق کی طرف یعنی صدقہ کی وصولیابی کے لیے عامل مقرر فرمایا۔ ان کے اور بنو مستلق کے درمیان زمان جاہلیت میں چکپلش چل رہی تھی، تو بس جب وہ ان کے گھروں کے قریب پہنچا تو وہ ان کا استقبال کرنے نکلے۔ اس نے گمان کیا کہ وہ اس سے لڑنے نکلے، وہ وہاں سے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹ کر کہہ دیا کہ وہ تو مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا ہے۔ تو بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید کو تحقیق حال کے لیے بھیجا، تو ان کو نماز پڑھتے پایا۔ بنی مستلق نے ان کو اپنے تمام اموال صدقات سپر کر دیے، جنہیں لے کر وہ خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ تو دیکھو آیات میں فاسق اور نبا دونوں کو نکرہ لا کر عام کرنا مقصود ہے، گویا کہ اس طرح فرمایا کہ جون سا فاسق اور یعنی جو فاسق ہو، جو بھی خبر لائے تو اس میں پور فتبین، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، بس اس میں توقف کرو اور معاملے کی وضاحت اور حقیقت کا انکشاف تلاش کرو۔ فاسق کی بات پر اعتماد مت کرو، کیونکہ جو فسق سے نہیں بچتا وہ کذب سے کیوں کرو، وہ محفوظ ہوگا اسی قسم سے وہ کس طرح اپنے آپ کو محفوظ کرے گا۔ تو لہٰذا کوئی فاسق وغیرہ تمہارے پاس خبر لائے تو اس میں خوب تحقیق کر لیا کرو۔ جی، تو فتصیبکم یعنی فتصیبکم منہم ان تصیبکم قوما، ان تصیبوا قوما بجہالت، یعنی کبھی کسی قوم کو ضرر نہ پہنچا دو، بجہالت نادانی سے۔ دیکھو بجہالت یہ حال ہے، اس حال میں کہ تمہیں حقیقت حال اور واقعہ کا علم نہ ہو، فتصیبو، تو یہ تصیر کے معنی میں ہے، علامہ فعلتم نادمین، پھر اپنے کیے پر پچھتانا پڑے، یعنی الندب یہ غم کی قسم ہے کہ آدمی اپنے کیے پر پشیمان ہو اور تمنا کرے کہ وہ کام اس سے سرزد نہ ہوتا ہو۔ یہ ایسا غم ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ اب دیکھو وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ، یہاں سے بنو مستلق اور ولید کے واقعہ میں مبالغہ نہ کرنے والے کی تعریف۔ دیکھو وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اور تم جان رکھو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس ان سے جھوٹ مت کہو، اللہ تعالیٰ ان کو اطلاع دے دیں گے، پھر جھوٹے کا پردہ چاک ہو جائے گا، یا ان کی طرف رجوع کرو اور ان کی رائے طلب کرو، یعنی لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس میں تمہارا کہنا مانا کرے تو تم کو بڑی مصیبت اور مضرت پہنچے، تم مشقت اور ہلاکت میں پڑ جاؤ۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض مسلمان نے واقعہ بن مستلق کے مبتلا ہونے اور ولید کے قول کو مزین کر کے پیش کیا، اور بات یعنی اس سے بچنے والے تھے اور ایسی جسارت کو ان کے تقوی کے خلاف خیال کرتے تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مستثنیٰ کیا اور فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی، وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور نفرت سے یعنی نفرت دے دی کفر، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپانا اور تکبر سے ان کا انکار کرنا، والفسوق، اور فسق ایمان کے راہ سے کبائر کے ارتکاب کے ساتھ نکلنا، اس کو فسوق کہتے ہیں، والعصیان، اور عصیان سے عصیان یعنی شارع نے یعنی جس بات کا حکم دیا اس کی اطاعت چھوڑ دینا، اس کو عصیان کہتے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، ایسے لوگ راہ راست پر ہے، یعنی یہ لوگ جن کو مستثنیٰ کیا گیا وہی راہ راست پر ہے، اور انہوں نے حق کی راہ کو پا لیا اور استقامت سے ادھر ادھر مائل نہیں ہوتے۔ الراشد، راہ حق پر پختگی سے قائم رہنا، یہ الرشادۃ سے لیا گیا، جس کا معنی چٹان کے آتا ہے۔ تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی نعمتوں پر اور اس کے حکم پر جو ہے چٹان کی طرح جمے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وغیرہ نہیں کرتے۔ فضلا من اللہ و نعمہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام سے، فضل اور نعمت
یہ افضال اور انعام کے معنی میں ہے، یعنی یہ مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ تقدیری کلام اس طرح ہے، یعنی حبب وکرہ للفضل والنعمت، اس افضال اور انعام کے لیے ایمان محبوب بنایا اور کفر اور فسق اور عصیان کو مقبوض بنایا۔ واللہ علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ایمان والوں کے حالات اور ان کے باہمی تفاضل و امتیاز کو جانتا ہے، حکیم حکمت والا ہے جبکہ وہ افاضل پر اپنی توفیق سے فضل اور انعام کرتا ہے۔ آگے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس سے جو ہے نا آگے اوس اور خجرت کے متعلق کچھ ارشادات ہیں، وہ انشاءاللہ وہ آگے نیکسٹ درس میں ہم پڑھیں گے۔